صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آ جائیے مولا. سب سے بہتر خراج عقیدت شہید کو یہ ہے کہ شہید کے راستے کو، شہید کے کردار کو، شہید کی جد و جہد کو زندہ رکھا جائے. جس راستے میں شہید نے جان دی ہے، جس نظریے کی خاطر شہید نے شہادت قبول کی ہے، اس نظریے کو، اس راستے کو روشن رکھنا اور اس جد و جہد کو ہر دم تازہ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں اسی حوالے سے عرض کروں گا کہ جو اقدامات شہید کے شہادت کے بعد ہوئے اور ان کے کیس کے سلسلے میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے پہ اس خطے کے، اس علاقے کے عمائدین کے مشورے سے نامزد ہوئے ملزم مجھے بتایا گیا، ان کے خلاف FIR درج ہوئی اور 164 کے بیانات بھی ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو اس انداز میں آگے بڑھانا چاہیے، عدالت میں لے جانا چاہیے اور عدالت جو فیصلہ کرے وہ سب کے لیے قابل قبول ہو. اس سے پہلے ایسے اقدامات کرنا جس سے کیس کی صورتحال خراب کی جائے وہ یقیناً قابل قبول نہیں ہوگی. میں چاہوں گا کہ یہاں ایک قرارداد کے ذریعہ اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ ہم کوئی اور اقدام جو اس کیس کو خراب کرنے والا ہو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، مجھے بعض دوسری جگہ بھی مومنین کے دیدار کے لیے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی صورتحال انتہائی خطرناک، انتہائی تشویشناک ہے. اس وقت جو صورتحال ملک میں جاری ہے، جس انداز میں بے گناہ عوام کا قتل عام جاری ہے، مختلف مسالک، مختلف مکاتب، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کا قتل عام اس ملک کے اندر جاری ہے. ہر شخص احساس عدم تحفظ میں مبتلا ہے. دوسرے پہلو الگ ہیں اس ملک کے کہ اس ملک کے قومی خزانے کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور لوگوں کی جو معاشی حالت ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ بھی آواز اٹھائیں. وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقاروا علی قزۃ ظالم ولا سغب مظلوم. خدا نے، مولا امیر فرماتے ہیں، خدا نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ ظالم کے پیٹ بھرنے پر اور مظلوم کے بھوکا رہنے پر خاموش مت بیٹھے. میری ذمہ داری ہے اس ملک کے اندر بھوک کے خلاف، غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف، بیماریوں کے خلاف آواز اٹھانا. یہ سیرت اہل بیت ہے اور میں مکتب اہل بیت کا ترجمان ہوں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں اور ہم اٹھاتے رہے. ان شہادتوں کے ہوتے ہوئے بھی، اس مشکل صورتحال کے باوجود بھی ہم اپنے فریضے سے غافل نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کو بھی، اس پر بھی اگر غور کرنا ہے اور ملک کو اگر بچانا ہے اور بچانے کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہ بھی ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. تشویشناک صورتحال ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ایک چپڑاسی سے لے کر ملک کے سربراہ تک، ایک کلرک سے لے کر اور وزیر اعظم تک مل چکا، جہاں پہ فوجی جرنیل بھی موجود تھے. میں اس تمام سفر کے اندر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مسئلہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی بالا تر ہے.
میں حقیقت حال تک آپ کو پہنچا رہا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو غلط فہمی میں اور جذباتی انداز میں جذباتی باتیں کرتے ہیں. میں 25 سال سے یہ سب باتیں سننے کا عادی ہوں. مجھے حقائق بتانے ہیں. اللہم ارنا الاشیاء کما ہے، یا پیغمبر دعا فرمایا کرتے تھے، بار الہ مجھے حقائق کا علم عنایت فرما. حقیقت سے گریز کبھی انسان کو مقصد تک پہنچا نہیں سکتا. تشویشناک صورتحال میں نہیں شاہد ہوں. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی بالا ہے، حکومتوں سے بھی بالا ہے، اور بات پہنچ چکی ہے ریاست اور مملکت تک. جس پاکستان نے مجھ سے، میرے آباء و اجداد سے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری جان، مال اور عزت آبرو کا تحفظ کروں گی، وہ ریاست اور وہ اسٹیٹ اور وہ پاکستان. میرا سوال اس سے ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے، ان کے عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کر رہا ہے. میری قوت تھی. لوگ کہتے ہیں قائد کے ہاتھوں کو مضبوط کرو، میرے ہاتھ مضبوط ہے. میرے ہاتھ مضبوط ہیں کا مطلب یہ ہے کہ تشیع مضبوط ہے. سبحان اللہ. تشیع ایک قوت ہے، اور میں کہتا رہا اس ملک کے اندر کہ میرا ہدف یہ ہے کہ تشیع مضبوط ہو اور طاقتور ہو. غلط سمجھتے تھے کچھ لوگ کہ شاید میں کسی مسلک کے خلاف، کسی گروہ کے خلاف. تشیع اتنی عظیم ہے کہ میں اس کو کسی گروہ کے خلاف لا ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا کہ لاؤں. تشیع کو مضبوط بنانا میرا ہدف ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ تشیع مضبوط ہوگا تو اسلام مضبوط ہوگا، تشیع طاقتور ہوگا تو اسلام طاقتور ہوگا، اور امت مسلمہ طاقتور ہوگی. کوشش کی ان کی اس ملک کے اندر میری حیثیت کو کم، تشیع کی حیثیت کو، عظمت کو کم کرنے کی. ان کوششوں کو ہم نے اپنی قوت سے ناکام بنایا، اور ان ہونے والی کوششوں کو جو جس شکل میں تھی ان کو رد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا. تصور کر سکتے ہو کہ جس تشیع کے خلاف اتنی سازشیں ہوں، جن کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہو، ان کوششوں کو ایک ایک کر کے، بہت سے لوگ جانتے ہیں، مجھے اب تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید نہیں جانتے، بتایا نہیں گیا. جب وہ ایک آخری وقت تھا جب کہ ایک ملا نے کہا کہ مجھے ایک بل پیش کرنا ہے، ادھر سے ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ اس سے ایک اہم مسئلہ میرے پاس موجود ہے، اس کو زیر بحث کیجئے. سندھ کا ایک سید تھا جو ڈپٹی اسپیکر تھا، سنتا رہا ان باتوں کو، اور آخر میں اس نے کہا کہ میں اس اجلاس کو ملتوی کرتا ہوں. وہ دن اور آج دن قیامت تک اس قسم کا بل اس اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہو سکے گا. ممکن نہیں ہے اب پیش ہو. اس انداز میں چلتے رہے یہ سلسلے. اور تشیع کی عظمت کو آپ دیکھیے اس بر صغیر کے اندر، اس پاکستان کے اندر. آپ تصور کر سکتے ہیں اس فضا میں جہاں تشیع کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا اور زہریلے جد و جہد اس تحریکیں اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف چل رہی ہوں، اور لوگوں کے اندر ایک نفرتیں اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوں، وہاں یہ صورتحال آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ متحدہ مجلس عمل جو 5 مذہبوں کا اکٹھ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور شیعہ، اس کا قائم مقام صدر ایک شیعہ ہے. لبیک یا حسین، ہاتھ بتے لبیک یا حسین، لبیک لبیک. اور اس سے بڑھ کر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دینی مذہبی گروہوں کا اکٹھ جس کا نام ملی یکجہتی کونسل ہے، اس کا قائم مقام صدر بھی ایک شیعہ ہے. لبیک یا
اس کو مد نظر رکھیے، مجھے سب کو مد نظر رکھنا ہے۔ میں جہاں شیعوں کی بات کروں گا وہاں اہل سنت کے حقوق کی بات کروں گا۔ اسی لیے میں نے کہا، میں کہتا رہتا ہوں، آپ کو سنا ہوگا آپ نے، کوئی شخص اگر عرس منا رہا ہے، قوالی کر رہا ہے، محفل سماع منعقد کر رہا ہے، حق نہیں پہنچتا آپ کو روکنا، اس کا آئینی حق ہے۔ اگر کوئی تبلیغ اسلام کرتا ہے، اپنے طریقے پہ محفلیں منعقد کرتا ہے، آپ شرکت نہیں کر سکتے، نہ کیجئے، لیکن ان کو روکنا آپ کا حق نہیں ہے۔ اگر دعوت اسلام کرتا ہے کوئی شخص، اپنے انداز میں دعوت اسلام کرتا ہے اور دعوت اسلام کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، حق نہیں پہنچتا آپ کو روکنا۔ اور اگر کوئی مجلس عزا کرتا ہے، اگر کوئی ماتمداری کرتا ہے، اگر وہ کوئی سینہ زنی کرتا ہے، اگر کوئی زنجیر زنی کرتا ہے، اگر وہ کوئی جلوس عزا نکالتا ہے، تو حق نہیں پہنچتا کسی کو روکے۔ اور اگر کلندر کے دربار میں روکے گا تو ہم اس کو بتائیں گے کہ 1 انچ بھی عزاداری سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لبیک یا حسین! اب وہاں مجھے کہنے دیجیے، ابھی کلندر کے دربار پہ کچھ تبدیلیوں کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسجد کو محدود کیا جا رہا ہے، ہم بڑی مسجد وہاں دیکھنا چاہتے ہیں، وسیع تر مسجد دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ اور تبدیلیاں جو قابل قبول نہیں ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد و وحدت کو مد نظر رکھنا ہے، اور اتحاد کی فضا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حیثیت اور ہمارا مقام، ہمارے حقوق، ہماری عظمت جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ میں اگر وحدت کے میدان میں ہوں اور نشتر پارک میں کھڑے ہو کر اس لباس کے ساتھ سجدگار رکھ کے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو اس وحدت کے منظر میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ اس کو مد نظر رکھیے۔ یہاں کہا جاتا رہا، اب شہید ہوئے ہیں، شہید کیسر ہمارے محترم کراچی میں شہید ہوئے، پروفیسر صد جعفر شہید، یہ شہادتیں ہیں، جاری ہیں۔ میں ابھی اس کی بات کر رہا تھا، مزید مکمل کرتا ہوں، لیکن یہاں کہہ دوں، سنتے رہتے ہو کہ بہترین انتقام جمہوریت ہے، کچھ حضرات نے یہاں کہا، میں ان سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہترین انتقام وحدت و اتحاد کو اور فروغ دینا ہے۔ سب سے بہتر انتقام یہ ہے، اس لیے کہ کس سے انتقام لوں میں نے کہا نا، بالا تر ہو چکی بات، اوپر چلی گئی بات، ان اداروں سے اوپر ہے، ریاست کے ساتھ تعلق ہے، اور ریاست کا وارث میں ہوں، ریاست کا مالک میں ہوں، ریاست کو بچانے والا میں ہوں۔ اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے، البتہ میرا نشان ہے، سوالیہ نشان ہے ریاست کے اوپر، اور ریاست کا فریضہ ہے، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شہریوں کے جان و مال کو تحفظ کرے، اور ہم ریاست کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات ہم نے کیے نا، اقدامات آپ نے کیے، دھرنے دیے، آپ نے ابھی کہا جا رہا تھا دھرنے یا احتجاج کا میں سمجھتا ہوں فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے، اور یہ دھرنے اور احتجاج جو دیے گئے ان کا بڑا اثر ہوا، تشیع کی قوت کا اظہار ہوا، تشیع کی عظمت کا اظہار ہوا، اور ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسے دھرنے ہم دے سکتے ہیں کہ جہاں ملک کا ایک پتا بھی نہ ہلنے پائے۔ حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ اس ملک کے اندر صورتحال یہاں تک پہنچ گئی، ناکامیاں ہیں، بے بسیاں ہیں، بے بس ہیں یہ حکومتیں اور حکمران، اب تو چلے گئے اور جا چکے، کوئی اور آنے والے ہیں، وہ کیا رول اپنائیں گے اور کیا کردار ادا کریں گے، ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ حکومتیں یہاں رول ادا کریں۔
ریاست کے جو فرائض ہیں وہ حکومتوں کے ذریعے ادا ہوتے ہیں، حکومتیں یہاں رول ادا کریں، لیکن یہاں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ شیعہ کو بس سے اتار کر شناخت کر کے گولی ماری گئی۔ ناقابل برداشت ہے یہ بات۔ میں کہہ چکا کہ اگر یہ کام ہوگا اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، اگر مجھے بس سے اتار کر کسی جنگل میں گولی ماری جائے گی تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسلام آباد کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنی شناخت بھی کرواؤں اور اپنی زندگی کا طریقہ بھی واضح کروں۔ لبیک یا حسین، ادھر دیکھ رہے ہیں، لبیک لبیک یا حسین، ادھر دیکھ رہے ہیں، لبیک۔ اور جان لیجئے یہ شہادتیں ہمارا راستہ روک نہیں سکتی۔ ان پاکیزہ شہادتوں کے پاکیزہ خون سے تشیع کو اور زیادہ مضبوطی، اور زیادہ توانائی، اور زیادہ قوت ملی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور شہادتوں سے ہم کبھی گھبرائے نہیں ہیں، مظالم و مصائب سے ہم نے روگردانی نہیں کی ہے۔ خانہ زہرا سے لے کر مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے کربلا تک، اور آج تک کتنی کربلائیں سجتی رہی۔ بہت سے منظر تھے، دردناک منظر مصائب کے اور مظالم ڈھانے کے۔ جب انسان مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو مرنے کے بعد تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہائے حسین، لکھ دکسارا میں پڑی ہے لاش حسین ابن علی کی۔ ندا دیتا ہے عمر سعد، میں ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے جسم اطہر کی بے حرمتی کرے؟ کیسے سنا ہوگا یہ جملہ بہن نے؟ کیا گزری ہوگی بہن کے دل پر؟ کیا ہونے جا رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ؟ 10 نانجیب انسان جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی، آگے بڑھے۔ سنتے ہو نا، مغرب کے گھوڑے مشرق چلے، مشرق کے گھوڑے مغرب چلے۔ تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے، اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رزو صدرہ بظہرے، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا ملی۔ جب آئی ہے نا محل لاش کے اوپر، پہچان نہیں سکی بھائی کو۔ انت آخر حسین، میرے بھائی حسین تم ہو۔ انت ابن امی فاطمہ الزہرا، میری ماں فاطمہ کے لاڈلے تم ہو۔ یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السمان، آنا تجھ پر تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے درود بھیجا۔ وہذا حسین مرمل بالدماء، میرا بھائی حسین خاک و خون میں گلتا ہے۔ اٹھایا بھائی کی لاش کو، رخ کیا آسمان کی طرف۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، بار الہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول فرما۔ بار الہ ہمارے شہید پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہمارے شہید کو اعلی علیین میں مقام عنایت فرما، شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، حاضرین کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے مسئلہ حل فرما، جنہیں کو مشکل